اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ تبوک کی تیاریاں کر رہے تھے۔ موسم بہت سخت تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، مسافت بہت دور کی تھی، رومیوں کے بہت بڑے لشکر سے مقابلہ تھا، اور وہی موسم پھلوں کے پکنے کا تھا۔ میرے عزیزو، آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا، اپنے گھر کا پورا مال اور اپنے گھر کا آدھا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دینے کا۔ یہ واقعہ اسی جنگ کی تیاریوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ سے واپس لوٹے تو منافقین کی ایک بڑی تعداد جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور مختلف بہانے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لے لی۔ لیکن ان میں چند ایسے مخلص صحابہ کرام بھی تھے جو اس سے پہلے کی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، لیکن کسی شرعی عذر کے بنا اس جنگ میں تساہل کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے 6 دیگر صحابہ ساتھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان لوگوں نے اپنے آپ کو شرمندگی اور ندامت کے باعث مسجد نبوی کے ستونوں میں باندھ لیا اور یہ کہا کہ جب تک اللہ کے رسول انہیں معاف نہیں کر دیتے، وہ نہ کچھ کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے، اور اسی طرح مسجد کے ستونوں میں بندھے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر منافقین کو جو بہانے بنا کر آپ سے رخصت لے رہے تھے ان کو تو آپ نے معاف کر دیا، رخصت دے دی، لیکن ان صحابہ کرام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، اور تبھی یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں آگے بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ ان لوگوں نے ستونوں سے آزاد ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ یہ ہمارے گھر اور یہ باغات اور یہ ہمارے مال و دولت جنہوں نے ہمیں اس جنگ میں جانے سے روکے رکھا، ہم یہ تمام کا تمام راہ خدا میں قربان کیے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پورا قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1/3 مال اپنا صدقہ و خیرات میں دے دو، اور اس طرح ان لوگوں کی معافی ہوئی۔ میرے عزیزو، مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ آخر فرق کیا ہے ان منافقین میں جن کو اس دنیا میں تو چھوڑ دیا گیا لیکن آخرت میں ان کی بہت سخت پکڑ ہوگی، اور ان سچے مؤمنین میں جن سے کبھی لغزش یا کبھی غلطی صادر ہو جاتی ہے اور پھر ان کو توبہ کرنے پر معافی مل جاتی ہے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مؤمنین اپنے قصور کے لیے عذرات لنگ اور تعویلات و توجیحات پیش نہیں کریں گے، بلکہ جو قصور ہوا ہے اسے سیدھی طرح صاف صاف مان لیں گے۔ دوسرا یہ کہ ان کے سابق طرز عمل پر نگاہ ڈال کر دیکھا جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمیشہ ہی عدم اخلاص کا مجرم رہا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ آئندہ کے طرز عمل پر نگاہ رکھی جائے گی کہ یہ جو اعتراف تھا یہ محض زبانی تھا یا فی الواقع اس کے اندر کوئی گہرا احساس ندامت موجود ہے، جیسا کہ ان صحابہ کرام کے دل میں گہرا احساس ندامت موجود رہا
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کرنے یا سرزنش کرنے سے پہلے ہی خود کو احساس ندامت کے ساتھ مسجد کے ستونوں میں باندھ لیا، اور مزید یہ ہے کہ اپنے جرم پر اڑے رہنے کے بجائے اپنے جرم پر ندامت کا احساس کرتے ہوئے، ندامت ظاہر کرتے ہوئے معافی طلب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طلب کی، اور نہ صرف یہ کہ زبانی احساس ندامت دکھایا، بلکہ وہ مال و دولت جس نے ان کو جنگ سے روکے رکھا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے خود کو پاک اور صاف کر لیا۔ میرے عزیزو، گناہ کرنے کے بعد یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ انسان یا تو گناہ پر اصرار کرتا ہے اور شیاطین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، یا پھر اس گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں نہ صرف یہ کہ توبہ کرتا ہے، بلکہ جو وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ گناہ اسے سرزد ہوا، ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی فرق ہوتا ہے ایک سچے پکے مسلمان اور ایک منافق میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچے پکے مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ان پر ندامت کرنے، ان پر شرمندگی محسوس کرنے، اور ان پر فوراً توبہ و استغفار کرنے، اور آگے دوبارہ ان تک لوٹ کر نہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔